الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، ماں باپ اس جہاں میں، ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو، ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، اللہ کی نعمتیں ہم گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے اور شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے۔ یوں فرمایا کہ اگر ہم شکریہ ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ نعمتوں میں بڑھوتری فرمائیں گے۔ عزیز بچوں، الحمدللہ کہنا سیکھ لو، ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ۔ ہمارے پاس گھر ہے، کہو الحمدللہ۔ میٹھی نیند آ جاتی ہے، اس پر پڑھو الحمدللہ۔ ٹھنڈا پانی پینے کو مل جاتا ہے، اس پر پڑھو الحمدللہ۔ ماں باپ موجود ہے، اس پر پڑھو الحمدللہ۔ وقت پر ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا مل جاتا ہے، اس پر پڑھو الحمدللہ۔ ہمارے والدین ہماری اسکول میں فیس بھر دیتے ہیں، اس پر پڑھو الحمدللہ۔ اچھے کپڑے پہننے کو ملے ہوئے ہیں، اس پر پڑھو الحمدللہ۔ چپل ملی ہوئی ہے، اس پر پڑھو الحمدللہ۔ چھوٹی چھوٹی نعمت پر دیکھو میرے عزیزوں، کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی نعمت پر الحمدللہ پڑھنا شروع کر دو۔ آج کی یہ جو تربیتی مجلس ہے، یہ جو اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہے، یہاں سے آپ الحمدللہ لے کر جاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرنا لے کر جاؤ۔ دیکھو زندگی میں کیسے بہار آتی ہے، اللہ پاک نعمتوں کی کیسے بوچھار فرماتے ہیں، کیسی آخرت بنتی ہے۔
دنیا کیسے سنورتی ہے، اللہ دنیا میں کیسے چین، سکون، اطمینان اور امن و امان کی دولت سے نوازتے ہیں۔ آپ زندگی بھر مجھے دعا دو گے، میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں، کئی اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، میں نے انہیں کوئی لمبی لمبی تسبیح پڑھتے نہیں دیکھا، میں نے انہیں کوئی لمبے وظیفے کرتے نہیں دیکھا، میں نے انہیں الحمدللہ کہتے ہوئے دیکھا، میں نے انہیں ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا پایا، جو بھی ان کو نعمت ملی اس پر کہہ رہے الحمدللہ۔ میرے عزیزو، الحمدللہ کہنا شروع کرو۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہم گننا چاہے گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، اس میں سے کچھ نعمتیں بہت بڑی بڑی ہے، جیسے ایمان، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کو چاہیے کہ ایمان کی نعمت پر الحمدللہ کہنا شروع کریں کہ میرے مالک آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے ایمان دیا۔ جو روزانہ ایمان والی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ جو ماشاءاللہ جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا، اس میں سے ایک ماں ہے، ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں سے ایک باپ ہے، یہ باپ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے عزیزو، یہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ شاعر نے کہا، ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، کہ جو اللہ پاک کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ماں باپ بھی ہے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں دی اس میں سے ماں باپ بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کی قدر ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہ آج تڑپتے ہیں، انہیں اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے، وہ باپ کو ابا کہنا یاد آتا ہے، اور وہ باپ کا پیار سے بیٹا کہنا یاد آتا ہے، وہ امی کے ہاتھ کی چائے یاد آتی ہے، وہ امی کے ہاتھ کی روٹی یاد آتی ہے، وہ امی کے ہاتھ سے تیار ہونا یاد آتا ہے، وہ امی کے ہاتھوں دفتر کو پہننا اور اسکول جانا، اور اسکول سے آنے کے بعد دوڑ کے اپنی ماں کے اوپر لپک جانا، وہ لمحے انہیں یاد آتے ہیں۔ لیکن جو انسان جتنا بھی رو لے، افسوس کر لے، لیکن ماں باپ ایک مرتبہ چلے جائیں وہ دوبارہ نہیں آتے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں اس کی خلا کبھی پر ہی نہیں ہو سکتی، اس میں سے ایک ماں ہے، اس میں سے ایک باپ ہے۔ عزیز بچوں، یہ وہ نعمت ہے کہ اگر ان کی قدر کی جائے، اگر ان کی خدمت کی جائے، اگر ان کا احترام کیا جائے، اگر ان کا ادب کیا جائے، اللہ اپنا ولی بھی بنائے گا، دنیا قدموں میں ڈالے گا، دنیا میں اللہ نقد مالا مال کرے گا۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی خدمت پر اللہ دنیا میں نقد مالا مال کرتے ہیں، اس میں سے ایک ماں باپ ہے۔ اس لیے جس کے پاس ماں باپ موجود ہے، جس کے امی ابا یا دونوں موجود ہیں، وہ تو ابھی الحمدللہ پڑھیں اور طے کریں انشاءاللہ ان کی ہر غلطی کو برداشت کریں گے، ان کے آگے نہیں جائیں گے، ان کے سامنے نہیں بولیں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کا ادب کریں گے۔ یوں فرمایا، ادب سے ہی انسان انسان ہے، فرمایا ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ تو حیوان ہے۔ اللہ کی محبت کے تمام راستے جو طے ہوتے ہیں وہ ادب سے طے ہوتے ہیں۔ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے کیسے پتا چلے؟ ارے پریشر ناپنے کا مشین ہے، سوگر چیک کرنے کا مشین ہے، بخار چیک کرنے کا مشین ہے۔ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے اس کو چیک کرنے کا کوئی مشین ہے، کوئی فارمولا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں ہاں، تیرے ماں باپ کو دیکھ لے، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے خوش ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ اگر ماں باپ موجود ہیں،
ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اتنا اونچا مقام ملا، ذریعہ ماں بنی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اتنا اونچا مقام ملا، ذریعہ ماں بنی۔ کئی اللہ والے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اتنا اونچا مقام ملا، فرمایا کہ ذریعہ ماں بنی۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ اتنا اونچا مقام ملا، ذریعہ ماں بنی۔ امی سے کہا، امی میں اور میرا ایک ساتھی، ہم لوگ دونوں پالنپور کے ہیں، میرا ساتھی تکرار کراتا ہے دارالعلوم کا، تقریباً پورا مجمع دارالعلوم کا ان کی تکرار میں بیٹھتا ہے۔ ماں میں تکرار کراتا ہوں، میری تکرار میں ایک ہی شخص بیٹھتا ہے۔ کہا بیٹا تیرے دوست کی آواز چار دیواری میں گونجتی ہے، میرے بیٹے عمر اللہ تیری آواز پوری دنیا میں گونجائے گا۔ پھر وہ ماں کی دعا لگی، اوہو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا، لسان التبلیغ کے لقب سے نوازے گئے، اور 35 سال تک حضرت کے فجر کے بعد مرکز پر حضرت کے بیانات ہوئے، اور کتنے اونچے مقام سے اللہ نے نوازا۔ کئی ملکوں کا سفر کیا، عربستان کا، انگلستان کا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بیک گراؤنڈ میں ماں کی دعا ہے، بیک گراؤنڈ میں ماں کی دعا ہے۔ ایسے ہی کہا کہ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ آج کل تو دیکھا کہ بچے ماں باپ کے سامنے بولتے ہیں، بچے ماں باپ کا مقابلہ کرتے ہیں، بچے ماں باپ کی غیبت کرتے ہیں۔ دو بھائی مل کر اپنے ابا کی غیبت کرتے، دو بھائی مل کر اپنی امی کی غیبت کرتے، بھائی بہن مل کر اپنے ابا کی غیبت کرتے۔ غیبت کرنا اتنا خطرناک ہے، تو آپ اندازہ لگائیں ماں باپ کی جو غیبت کرے گا وہ اللہ کی نظر سے کیسا گرے گا۔ اس لیے عزیز بچوں، اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے ہیں، ماں نے کہا بیٹا بایزید میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ امی کے لیے پانی لے کر آئے، دیکھا کہ امی تو سو چکے ہیں، پانی کا گلاس لے کر کھڑے رہے، کافی دیر تک کھڑے رہے۔ میرے عزیزو یہ میرا کہہ لینا آسان ہے، آپ لوگوں کا سن لینا آسان ہے، لیکن اندازہ لگاؤ ماں کی خدمت کا کیسا جذبہ ہوگا، اور اندر ماں کا کیسا ادب ہوگا، اور ماں کا کیسا احترام ہوگا، اور ماں کا کیسا اکرام ہوگا۔ پانی کا گلاس لے کر آپ کھڑے رہے، آپ چلے نہیں گئے، پانی کا گلاس ٹیپائی پر رکھ نہیں دیا کہ امی کی آنکھ کھلے گی تو امی پی لیں گے۔ نا 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 نا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ حکم مجھے کوئی اللہ والے نے نہیں دیا ہے، یہ حکم مجھے میری ماں نے دیا ہے، جس کا مقام اللہ والوں سے اونچا ہے۔ ہمارے ماں باپ کا مقام ہمارے لیے حسن بصری سے اونچا ہے، رابعہ بصریہ سے اونچا ہے۔ ہمارے ابا کا مقام ہمارے لیے بایزید بستامی سے بڑا ہوا ہے، جنید بغدادی سے بڑا ہوا ہے، فضیل بن عیاض سے بڑا ہوا ہے۔ ابھی زمانے کے اعتبار سے آپ کے کہوں، ذرا دھیان سے سننا، ہمارے ابا کا مقام ہمارے لیے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب سے بڑا ہوا ہے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے بڑا ہوا ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے بڑا ہوا ہے۔ ان حضرات کی دعائیں ہمارے لیے ڈائریکٹ جائے گی یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں، لیکن باپ دعا کرے گا ڈائریکٹ عرش کو ٹکرائے گی، اور اگر باپ کی آہ نکلی تو آخرت برباد ہوگی، اور اگر ماں باپ کی دعا لی یہ دنیا قدموں میں آئے گی، پیچھے پیچھے آئے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی۔ کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ آپ لکھ کے رکھ دو، عزت آپ کے قدموں میں، آپ لکھ کے رکھ دو، دولت آپ کے قدموں میں، آپ لکھ کے رکھ دو، کامیابی آپ کے قدموں میں۔ صرف اپنے نفس کا مقابلہ کرو اور اپنے آپ کو سمجھاؤ۔ میں اپنے آپ سے کہوں ثاقب، ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی لڑائی ہو ہار جانا، امی ابا کے غصے کو برداشت کر لینا، ہماری اولاد ہمیں معاف کرے گی، ہماری اولاد ہماری سختی کو برداشت کرے گی، ہماری اولاد ہمارے غصے کو برداشت کرے گی۔ ورنہ یاد رکھنا، اگر ہم نے ہمارے ماں باپ کو ستایا، کل کو ہماری اولاد ہمیں ستائے گی۔ ایک حافظ صاحب اپنے بیٹے کی بات کرتے کرتے ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے جیسے ہو گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا حافظ صاحب؟
کہا مولانا مجھے میرے ابا کی یاد آ گئی. میں نے کہا بھائی آپ نے تو آپ کے ابا کی عجیب و غریب خدمت کی اور میں اس کا گواہ ہوں. میں نے آپ کو دیکھا ہے عمرے میں باپ کی خدمت کرتے ہوئے, میں نے آپ کو دیکھا ہے اپنے شہر میں اپنے ابا کے لیے تڑپتے ہوئے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولانا تھوڑی خدمت زیادہ کر لیتا. میں نے کہا کیوں یاد آیا؟ بولے مولانا میں صحیح بتاتا ہوں, جیسی خدمت میں نے میرے ابا کی تھی ویسی خدمت آج میرا بیٹا بالکل بھی نہیں کر رہا ہے. وہ تو خدمت کر کے ہٹ جاتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا. میرے آنکھ میں آنسو آتے ہیں, میرا دل اس کو دعائیں دیتا ہے, لیکن مجھے یاد آتا ہے کاش اگر میں نے میرے باپ کی اس سے زیادہ کی ہوتی, آج کو یہ میرا بچہ اس سے زیادہ میری خدمت کرتا. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ نفس و شیطان بڑا چالاک ہے, یہ بھڑکاتا ہے. امی ابا جب کوئی بولے اس وقت اپنے اوپر کنٹرول کرو. شیطان کہے گا تو حق پر ہے, ان کو کہنا کہ وہ بھی حق پر تھے, تیری گندگیوں کو صاف کیا, تجھے گود میں اٹھایا, تجھے اچھے کپڑے پہنائے, جو تیری ہائٹ بڑھتی گئی تیرے لیے اچھے کپڑے لاتے گئے, بچپن میں تیری ہزاروں غلطیوں کو معاف کیا. حق پر تھے, تجھے مار سکتے تھے, آج تو یہاں پر موجود ہے, تجھے کیسا سنبھالا, تیرا کتنا دھیان رکھا کہ کہیں تو گم نہ ہو گیا, کوئی تجھے اٹھا کر لے نہیں گیا, کہیں تو غائب نہیں ہو گیا. ہر وقت ماں باپ کی نظر اپنے بچوں پر, میرا بیٹا, میرا لال, میرا دلارا. میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمارے یہاں ایک شخص کی امی کا انتقال ہوا تو ہم کچھ 8-10 نوجوان ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ کی امی کا تو انتقال ہو گیا, چونکہ آپ کو تو ماں کی قدر ہو گئی, آپ ہمیں کچھ ماں کے بارے میں بتا دو. تو مجھے کہنے لگے, پہلے کچھ کہنا چاہا پھر خاموش ہو گئے. پھر ان کی آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. ان کی آنکھ کے آنسو میں نے دیکھے, میں بھی سوچنے لگا کہ میں نے ان کو یہ سوال کیوں کر لیا, یہ تو آج رو رہے ہیں. پھر کہنے لگے مولانا صاحب آپ لوگوں کی امی ہے نا یہ 8-10 کی, کہنے لگے آپ لوگ قدر کر لینا, ورنہ جب ماں کا جنازہ اٹھے گا نا تو میرے کو جو آنکھ میں آنسو دیکھ رہے ہیں نا, صرف رو ہی سکو گے, بول کچھ نہیں سکو گے, صرف رو ہی سکو گے, بول کچھ نہیں سکو گے. ان کی قدر کرو, ان کا احترام کرو. اگر ماں باپ نہیں ہے ان کے پاس جاؤ, قبرستان جاؤ, انہیں ایصال ثواب کرو. ماں باپ وہ ہستی نہیں کہ جنہیں بھلا دیا جائے. ارے چھوٹے چھوٹے بچوں, ان میں سے اکثروں کے ماں باپ موجود ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, نیک بچے کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ جو نیک بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے امی ابا کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اگر ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. امی پورا دن ہمارے لیے کھانا بناتی ہے, ہمارے گھر کو صاف رکھتی ہے, ہم غسل کر کے نکلے ہمیں کپڑے دیتی ہے, ہمیں ٹوال دیتی ہے, ہمارا اتنا اکرام کرتی ہے, وقت پر چائے دیتی ہے, ہمیں ٹیوشن بھیجتی ہے, ہمیں اسکول بھیجتی ہے. وہ ابا پورا دن بازار میں جاتا ہے اور دھوپ میں اپنے پسینے کو بہاتا ہے اور کچھ پیسے اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. وہ ماں باپ کی وہ خدمت وہ ہم بھول جاتے ہیں. کیا ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ ایک بات ثاقب کی یاد رکھنا, ماں باپ کے لیے دعا کرو, انشاءاللہ آخرت بنے گی, دنیا قدموں میں آئے گی, اللہ مالا مال کرے گا, اللہ عزت بھی دے گا, اللہ دنیا بھی دے گا, اللہ اپنا ولی بھی بنائے گا, اللہ اپنا تعلق بھی نصیب فرمائے گا. ایک بات, ماں باپ ماں باپ ماں باپ, ماں باپ کا دل نہ توڑو, ان کے سامنے نہ بولو. دیکھو ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, جب امی ابا کچھ بولتے ہیں نا, ابا نے کچھ ڈانٹ دیا, باپ ڈانٹے گا؟ بولے ہاں. کیوں؟ کہ باپ سورج کے مانند ہوتا ہے, سورج کی گرمی لگتی ہے نا, سورج گرم ہوتا ہے. فرمایا باپ سورج کے مانند ہوتا ہے, گرم ضرور ہوتا ہے لیکن سورج نہ نکلے تو پھر اندھیرا بھی چھا جاتا ہے. جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے نا تب پتا چلتا ہے کہ کون گیا. میں نے کچھ ایسے بچے دیکھے جو اپنے ابا کا مقابلہ کرتے تھے, اپنے باپ کو حقیر سمجھتے تھے کہ میرے باپ کے پاس تجربہ نہیں, یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتا ہے, اس کو سمجھ نہیں, ابھی لیٹسٹ زمانے کی میرے ابا کو نالج نہیں, اور جو سمجھ مجھے آتی ہے وہ میرے ابا کو نہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا.
اور جب ان کے ابا کے جنازے اٹھے اور اس وقت ان کا رونا، ان کا تڑپنا، ایک شخص مجھے ملے، میں راستے میں آ رہا تھا، ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولانا صاحب گھر کا نل بگڑ گیا ہے، بنانے کے لیے جا رہا ہوں، مستری تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اس میں آپ رونے جیسے ہو گئے، کیا بات ہے؟ کہا مولانا ہمیں پتہ نہیں تھا، گھر کے بہت سے کام ابا کر دیا کرتے تھے، نل مستری کو ابا بلا لاتے تھے، آج تک امی نے ہمیں کہا ہی نہیں۔ جب ماں نے کہا بیٹا نل بگڑ گیا ہے، نل بنانے والے کو لے آؤ، تو دل اندر سے رویا کہ آج تک کس طرح ہم نے نل سے فائدہ اٹھایا، پانی سے، پتہ ہی نہیں تھا ماں باپ کی کیا محنت ہے، کیا قربانیاں ہے۔ جب ماں باپ نہیں ہوں گے نا، ان کا بستر دیکھ کے تڑپو گے، کچن دیکھ کے تڑپو گے، ماں کی کباڑ دیکھ کے تڑپو گے، ماں کا بچھونا دیکھ کے تڑپو گے، ہر ادا یاد آئے گی۔ لیکن ماں باپ نہیں ملیں گے، ماں باپ نہیں ملیں گے۔ ابھی وہ ہے، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، خدمت کر لو۔ دیکھو جب ماں باپ سے مقابلہ ہو، امی ابا بول رہے ہو، اس وقت پہلی 15 سیکنڈ اپنے اوپر کنٹرول کرو، پہلی 15 سیکنڈ اپنے اوپر کنٹرول کرو۔ اگر آپ نے 15 سیکنڈ کنٹرول کر لیا تو آپ ہار گئے، شیطان خاموش ہو گیا، ہاں 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 یا ہارے ہیں، اللہ کی نظر میں جیتے ہیں۔ کچھ لڑائی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں ہار جانا اچھا ہوتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی میں ہار جانا اچھا ہے۔ ارے اللہ والوں ساتھ کوئی بات ہو گئی پھر ہار جانا ہی اچھا ہے۔ یوں فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ کچھ بات بن گئی، اب ہار جانا اچھا ہے۔ کبھی غصے میں کچھ کہہ دیا، غصے پر قابو نہ رہا، غصے پر کنٹرول نہ رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو بھی گیا فوراً دوسری گھڑی آؤ، ابا میرے سے بھول ہو گئی، اب نہیں کروں گا۔ شیطان کہے گا معافی مانگتا ہے، اس کو کہے نہ 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 میں معافی مانگوں گا، میرے باپ کی دل خوش ہوگا، اس کی دل سے دعائیں نکلے گی۔ دیکھو ماں باپ دل سے خوش ہو، اس عاجز کا جملہ نوٹ کرو، اس عاجز کا جملہ نوٹ کرو۔ ایک ہوتا ہے ماں باپ کا اوپر سے خوش ہونا، یہ تو آپ کو 1000 میں سے 999 ماں باپ کہہ دیں گے کہ ہم اپنے بچوں سے خوش ہیں مولانا، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے دل سے خوش ہونا، ایسی ان کی خدمت کرنا، ایسا ان کا اکرام کرنا، ایسا ان کا احترام کرنا کہ ان کی دل سے دعائیں نکلیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے ابا کے پیر دباؤ، اپنے ابا کے پیر دباؤ، اپنے امی کی خدمت کرو، کبھی گھر میں جھاڑو لگا دو، کبھی امی ابا کا رات میں بیڈ روم صاف کر دو، پھر دیکھو کیسے دعائیں نکلتی ہے۔ میں تجربہ کر چکا ہوں اس کا، میں تجربہ کر چکا ہوں۔ کبھی امی ابا کہیں سے آتے، میں فوراً ان کے بیڈ روم میں جاتا، جھاڑو لگا دیتا، خوشبو کر دیتا، اے سی شروع کر دیتا، آ کر میں تو چلا جاتا، کہتے کہ یہ ثاقب نہیں کیا ہوگا، اور اس کے بعد دعا دیتے تھے، اور اس کے جو پھل دیکھے ہیں، جو نتائج دیکھے ہیں، وہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ابھی 10 دن پہلے میرے والد صاحب نے مجھے رات میں 1:25 کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میرے پیر دبا دے، اور جب تک میں سو جاؤں وہاں تک دبا دینا۔ کبھی ایسا کہتے نہیں۔ یہ کیوں کہا؟ ان کو پتا تھا یہ آ جائے گا، ان کو پتا تھا کہ یہ دبائے گا۔ میں دبا کے 1:45 بجے میرے کمرے میں گیا، پھر میری ماں آئی کہ بیٹا ذرا میرے پیر بھی دبا دے۔ میرے ابا نے کہا بیچارے کو ابھی میں اٹھا کر لایا ہوں اور تو دوبارہ لے آئی، کہا کہ نہ یہ دبا دے گا۔ میرے عزیزو، میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا، میں بچوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں ایک درد دل آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ماں باپ ایسے نہیں کہتے بچوں کو، ایسے نہیں کہتے۔ اس کے لیے پہلے جو ہے وہ ان کے سامنے اس طرح بچھ جانا پڑتا ہے، ان کا اکرام کرنا پڑتا ہے، ان کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو بھی جنگ ہو ہار جاؤ، ماں باپ کے سامنے نہ بولو، ماں باپ کا مقابلہ نہ کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنی امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اپنی امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے، کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کے اکرام میں نہیں بیٹھتا، ان کے احترام میں نہیں بیٹھتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ماں نے کہا کہ بیٹا بایزید کے لیے
پانی لے آؤ، بیٹا بایزید میرے لیے پانی لے آؤ۔ وہ اپنی امی کے لیے پانی لے کر آئے، دیکھا کہ ماں تو سو چکی ہے، پانی کو ٹپائی پر نہیں رکھا بلکہ پانی کا گلاس لے کر کھڑے رہے۔ کافی دیر کے بعد ان کی والدہ کی آنکھ کھلی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی والدہ کی آنکھ کھلی ہے اور اپنے بیٹے بایزید کو یوں پانی کا گلاس کھڑے لیے بیٹھا۔ او ہو جب کھڑے لیے دیکھا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کے ہونٹ ہلے اور میری ماں نے مجھے دعا دی، اس دعا کی برکت سے اللہ نے میرے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے۔ ولایت کے دروازے جو کھلے ہیں وہ ماں کی دعا پر کھلے ہیں۔ ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ ایک نوجوان تھا، اسے اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تیری ماں حج کرنا چاہتی ہے۔ کہا امی آپ کا نوجوان بیٹا حاضر ہے نا؟ کہا بیٹا تجھے پتا تو ہے کہ تیری ماں چل نہیں سکتی۔ ارے میرے امی یہ میری پیٹھ کس کام کی؟ اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا اور اس نے حج کرایا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا وہ کیسے مینا گیا ہوگا، کیسے عرفات گیا ہوگا، کیسے مزدلفہ گیا ہوگا، پورا حج کرایا، بیت اللہ شریف کے قریب اپنی ماں کو بٹھایا اور امی سے کہہ رہا ہے ماں میں دعا کر کے آؤں؟ اللہ اکبر، ماں سے کہہ رہا ہے۔ ماں نے کہا جا جا تو دعا کر کے آ، آج تو جو بھی دعا کرے گا تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی ہے، اللہ وہ تیری دعا قبول کرے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اس نوجوان نے جو جو دعائیں کی ہو، جو جو خیر مانگی ہو، اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ جن شر سے پناہ چاہی ہو اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس نوجوان نے ملتزم کا پردہ پکڑا، ملتزم سے چمٹا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کیا اب تو میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ غیب سے آواز آئی، ارے پیارے تیری ماں نے جو دودھ کا پہلا قطرہ پلایا تھا ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے، تو ماں کا حق کیا ادا کرتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو آج کی یہ مجلس میں طے کرو انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، کرتے ہو انشاءاللہ، ان کا احترام کریں گے، ان کا اکرام کریں گے، ان کے سامنے نہیں بولیں گے اور ہمیشہ ان کے سامنے ادب سے پیش آئیں گے۔ ماں باپ ہے خدمت کر لو، دعائیں لے لو، اور جس کے ماں باپ نہ ہو ان سے کہنا چاہتا ہوں روزانہ ایصال ثواب کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بابرکت فرمائے، قبول فرمائے اور خیر کا اور نجات کا ذریعہ فرمائے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب سرتی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، حضرت سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔